بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 25 سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا کی آدھی تفسیر بیان ہو چکی تھی اور باقی میں انشاءاللہ اس لیکچر میں بیان کروں گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ ٹھکانے دینے کا مطلب آپ کے لیے ہم نے انتظام کر دیا۔ اس پر میں نے پوری تفصیل بیان کی تھی کہ عبد المطلب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی گئی، حضرت عبد المطلب، پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا انتظام کیا گیا۔ تو اس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اگر چھوڑا ہوتا تو بچپن میں اللہ آپ کے لیے ایسے انتظامات نہ کرتا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، ووجدک اور اللہ نے پایا آپ کو ضالا شریعت سے بے خبر، فہدیٰ سو باخبر کر دیا۔ یعنی یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے۔ پہلے جو اللہ کا احسان تھا وہ جسمانی احسان تھا، مادی احسان تھا کہ آپ کو دنیا میں کفالت کی ضرورت تھی۔ دیکھیں انسان کی جو تربیت ہوتی ہے نا دو طرح سے ہوتی ہے، ایک اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے اور ایک اس کی صحت کا اور اس کی جو جسم ہے باڈی ہے اس کی کیئرنگ کا انتظام کیا جائے۔ تو تبھی والدین دونوں قسم کی بچے کی تربیت کرتے ہیں، ایک تو اس کی صحت کا خیال کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی اس کے کسی کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے بچہ، جیسے باپ خیال کرتا ہے، ماں خیال کرتی ہے۔ ماں باپ نہ ہو تو پھر کوئی اتنا خیال نہیں کرتا، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، کچھ بھی نہیں ہوتا، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بہت کچھ خراب ہو جاتا ہے ان کے ساتھ۔ تو والدین کیا کرتے ہیں، یہ انتظام بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا ان کی ایجوکیشن، تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اگر صرف جسم کا خیال کیا جا رہا ہے، ایجوکیشن نہیں دی جا رہی تو بھی بچہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دونوں قسم کی تربیت کا انتظام کیا۔ جسمانی تربیت کے لیے ہم نے دادا اور دادا کے بعد چچا کا انتظام کیا، اور روحانی یعنی نالج کے لیے، علم کے لیے وہ اللہ نے خود بذریعہ وحی آپ کو علم دینا شروع کر دیا، ورنہ آپ شریعت کے حکام سے کیا تھے، بے خبر تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًا، اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، فَہَدَىٰ باخبر کر دیا، یعنی اتنی نالج دی ہے کہ اب آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو وہ تو نالج پھر آہستہ آہستہ ترغیب ہوتی چلی گئی نا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَہَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ نے آپ کو مسکین پایا، فَأَغْنَىٰ غنی کر دیا۔ والدین جو تربیت کرتے ہیں آپ کی، والدین آپ کی جسمانی تربیت تو کرتے ہیں، باپ خاص طور پر، ماں بھی تو، لیکن دولت کے آنے نہ آنے کا والدین سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اکثر دیکھا ہے کہ باپ نے بڑی اچھی تربیت کی لیکن بیٹا ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس کچھ، وہ غریب ہے۔ تو غربت دور کرنا یہ والدین کے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اللہ نے آپ کو مسکین پایا، یعنی تین طرح سے انسان پریشان ہو سکتا ہے نا، جسمانی تربیت کا انتظام نہ ہو، ایجوکیشن کا انتظام نہ ہو، اور پھر معاشی لحاظ سے کمزور ہو جائے۔ تو یہ تین لحاظ سے جو شخص جس کی یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں نا تو معاشرے میں ایک کامیاب آدمی سمجھا جاتا ہے وہ۔ بھائی آج بھی دیکھ لیں نا، بھائی بچے کا ماشاءاللہ خاندان ہے، اس میں بچہ پل بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے اور معاشی لحاظ سے یعنی ترقی بھی کرے گا یہ، کیونکہ اس کے پاس ایسے انتظام، جاب لگ گئی اچھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں لحاظ سے ہم نے آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ بچپن میں یتیم تھے تو کفالت کا انتظام کروا دیا، اس کے بعد نالج نہیں تھی تو ہم نے جبریل کے ذریعے آپ کو علم دینا شروع کر دیا، اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وہی پہلے آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، غربت بعد میں دور ہوئی ہے۔ تو وہ غربت کیسے دور ہوئی ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا، کہ آپ مسکین تھے، فَأَغْنَىٰ آپ کو غنی کر دیا۔ تو تمام محدثین اور احادیث سے جو آیت کی تفسیر ملتی ہے وہ کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، تو اس شادی کی وجہ سے، اس نکاح کی وجہ سے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ بہت مالدار تھیں، جو مالدار ہوتا ہے نا اسے کوئی ایماندار مضارب چاہیے ہوتا ہے۔ مضاربت عربی میں کہتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ پیسہ ایک کا ہو، محنت دوسرے کی ہو، اور پروفٹ وہ پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کریں، اس کو مضاربت کہا جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے ہنر نہیں ہوتا، بعض دفعہ یا ہنر تو ہوتا ہے لیکن وہ محنت کر نہیں سکتا، بعض دفعہ جس کے پاس محنت ہوتی ہے پیسہ نہیں ہوتا۔ تو اب یہ دونوں چیزیں اگر مل جائیں تو ترقی ہوتی ہے، دونوں ملتی نہیں ہیں۔
اس لیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس اسے ایسا بندہ نہیں ملتا کہ جس کو پیسے دیں اور پھر یقین کر لیں کہ یہ دیانت داری کے ساتھ پروفٹ کو تقسیم کرے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آتا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ کسی کو بھی واسع خان کو دے دیں پیسے, آپ 30 کروڑ روپے دیں, ابھی تو بڑے ماشاء اللہ یہ رافع خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تو بڑے نیک پرہیزگار لگ رہے ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں, لیکن آپ ذرا دیں, کل سے سبق میں آنا بند ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو پیسے جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ وہ کما کے دے, 2-4 دفعہ تو کرتا ہے اس کے بعد پی جاتا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ظاہر عورت تھیں, وہ سفر نہیں کر سکتی تھیں, وہ اتنے پیسے کا کیا کرتی. تو انہیں علم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اچھا سوری یہ میں نے کہا نا کہ نبوت پہلے ملی غربت بعد میں دور ہوئی, ایسا نہیں, غربت پہلے دور ہوئی, نبوت آپ کو بعد میں ملی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال, آپ کنوارے تھے بالکل. حضرت خدیجہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں, 40 سال عمر تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ اچھا حضرت خدیجہ جب بیوہ ہوئی ہیں نا دوسری دفعہ, تو حدیث میں آتا ہے, روایات میں آتا ہے, خطبہا خطاب, بہت سارے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا, اور خطبہا اشراف قوم, قوم کے سرداروں نے پیغام بھیجے تھے نکاح کے. تو اس سے ہمیں اس کلچر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ زیادہ شادیوں کا رواج تھا نا, اس کا نتیجہ یہ تھا کہ 40 سالہ عورت بھی بیوہ ہو رہی ہے تو اس کے معمولی رشتے نہیں بلکہ قوم کے سرداروں کے رشتے آتے تھے. تو یہ اس لیے تھے کہ ظاہر ہے جب ایک آدمی نے 2-2 3-3 بیویاں رکھی ہوئی ہیں تو نکاح کے لیے عورتیں ملتی نہیں تھیں. تو اب ایک عورت ایک دفعہ کیا 10 دفعہ بھی بیوہ ہو جائے گی, وہ رشتے بہت آتے تھے ان کے. تو حضرت خدیجہ جب دوسری دفعہ بیوہ ہوئی ہیں تو اشراف قوم, قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے. تو حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام گیا, تو حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ صادق اور امین ہیں, اور ان کی شرافت عرب میں مشہور تھی. تو انہوں نے اس نیت سے آپ سے نکاح کیا کہ ان کو میں اپنا پیسہ دوں گی تو یہ مزاربت کر کے مجھے ایمانداری کے ساتھ نفع تقسیم کریں گے. بلکہ میاں بیوی میں تو ظاہر اس طرح کا فرق نہیں ہوتا, میرا پیسہ تمہارا پیسہ. تو جب نکاح ہوا ہے تو حضرت خدیجہ نے پورا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو شام کا سفر کیا آپ نے, تجارت کی, بہت اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نفع دیا. تو حضرت خدیجہ کو بھی فائدہ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فائدہ ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انتظام کیا. تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تو لوگ یہ واقعہ سن کے کہتے ہیں کاش ہمیں بھی کوئی ایسی مل جائے کہ بیوی بھی مل جائے اور غربت بھی ہماری دور ہو جائے. تو بھائی آپ بھی ایسے صادق اور امین بنیں, محلے میں آپ کی شہرت ہو جائے کہ اتنا نیک آدمی کہ اس کو پیسے پکڑاؤ تو جو ہے, اور پھر لالچی بھی نہ ہو. حضرت خدیجہ نے تو اس نیت سے نکاح کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی اس نیت سے نکاح کیا. نبی نے تو ویسے ہی نکاح کیا کہ ٹھیک ہے, وہ مشہور تھیں شرافت میں. تو آج تو لوگ شادی کرتے ہیں ویزے کے لیے اور باہر جانے کے لیے, پھر جب جاتے ہیں تو ان لڑکیوں کو لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مسکین پایا اور غنی کر دیا. تو ایسے موقع پہ پورا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مشرکین کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا, تو اللہ فرماتے ہیں چھوڑا کہاں ہے, اتنے مشکل مواقع پر آپ کا خیال رکھا ہے, تو جیسے اب تک نہیں چھوڑا آئندہ بھی اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو آپ ان کے طعنوں سے غمزدہ نہ ہو, مقصد بتانے کا یہ. اب اللہ نے چونکہ اپنی نعمتیں ذکر کی ہیں تو اب اللہ بتا رہا ہے کہ اے نبی, جب اللہ نے آپ پر یہ نعمتیں کی ہیں تو اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا, موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک, کہ جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا نا, تجھے دولت دی ہے تو تو بھی اب لوگوں پر کیا کر, احسان کر. یہ دولت لوگوں پہ بھی خرچ کر, غریبوں کا خیال کر. تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ جو نعمت اللہ کسی کو دیتے ہیں, اللہ چاہتے ہیں کہ اس کا شکر اس طرح پہ ادا کیا جائے کہ اس نعمت میں دوسروں کو بھی شریک کیا جائے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ آپ یتیمی کی حالت میں تھے, اللہ نے آپ کا انتظام کیا, تو اب آپ نے اپنی قوم کے یتیموں کو لاوارث نہیں چھوڑنا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ, بہرحال اب کچھ بھی ہو جائے, کیسے ہی حالات ہوں, آپ خود کتنے غریب ہوں, کچھ آپ کے پاس کھلانے کو روٹی نہیں ہے, لیکن یتیم کے ساتھ آپ نے سختی کا معاملہ نہیں کرنا. یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے کہ اللہ نے تو آپ کو جو ہے نا وہ یہ ایک نعمت دے دی, تو اب آپ نے بھی نہیں کرنا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت زید ابن حارثہ جو غلام ہو کر آ گئے تھے، ایک طرح کے یتیم ہی تھے نا، کہ وہ غلام تھے، ان کے والدین ان سے چھوٹ گئے تھے، تو وہ اجمی بھی تھے اور غلام بھی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ اور ایک جو عربی بھی نہیں ہے، اجمی ہے، دوسری قوم کے اور غلام ہیں، عرب تو اجمیوں کو عزت نہیں دیتے، آج بھی نہیں دیتے۔ آپ جاؤ عرب کنٹریز میں، اگر آپ غیر مسلم ہو پھر تو بہت عزت مل جائے گی آپ کو، لیکن اگر آپ مسلم ہو لیکن عربی نہیں ہو تو اکثر عزت نہیں ملتی۔ تو مشاہدہ تو یہی ہے، آگے اللہ ہی جانے کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے گاؤں دیہاتوں میں اور سنا دیندار عرب بہت اچھے ہوتے ہیں، واللہ عالم۔ تو ایک تو اجمی اور اوپر سے غلام بھی، تو وہ تو عزت کی کوئی چیز تھی نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ اپنی سگی پھوپھی ذات بہن کی ان سے شادی کی ہے، عرب میں قریش اور عرب عورت اور نبی کے خاندان کی، وہ کسی اور کو اس سے شادی کرا دیں یہ تو تصور نہیں تھا۔ تو ان کو جنگوں میں کمانڈر بنایا زید ابن حارثہ کو، اور زید ابن حارثہ صحیح بخاری مسلم کے مطابق ان کا جو لقب تھا حب رسول اللہ، حب کا معنی ہے انتہائی محبوب، یعنی اتنے محبوب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بنو خزیمہ کی کسی عورت نے چوری کی نا تو نبی نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو بعض لوگوں نے کہا سفارش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ سفارش زید ابن حارثہ ہی کر سکتے ہیں، زید ابن حارثہ سفارش کریں، وہ چونکہ نبی کے بہت ہی چہیتے ہیں، حب کا معنی ہوتا ہے چہیتا، تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں، کسی اور کی بات نہیں مانیں گے۔ تو زید ابن حارثہ نے جب سفارش کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا یا جرم کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے، چھوٹے لوگوں کو سزا دیتے تھے، اسی سے اللہ نے ان کو تباہ کیا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹوں گا۔ تو یعنی یہ بتا دیا کہ میں اس لیے سفارش قبول نہیں کرنا، یہ تو اللہ کی حد ہے نا، اللہ نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہاتھ نہ کاٹوں۔ لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن کے باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، بالکل لاوارث، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ٹھکانہ دیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ان کو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عمر بھی زیادہ ہے اور میرے تو چھوٹے بچے ہیں، تو میں کیسے آپ سے نکاح کر سکتی ہوں، یہ بچوں کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے تو انا اسن منک، میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے۔ دوسرا یہ بچے جو ہیں نا یہ اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی ان کو بھی ساتھ ہی لے آؤ۔ اب خود کی حالت کی ہے کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کھجور پانی پہ گزارا ہوتا ہے، لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا، پوری زندگی کفالت کی ان کی۔ ایک بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن ابن ابی سلمہ، تو وہ حدیث بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی، کنت فی حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کہ کل مما یلیک، سامنے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ تو کھانے کے آداب میں محدثین یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا۔ تو یہ وہی یتیم تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا، تو ان کو آداب بھی سکھائے۔ تو اس سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں کہ بھئی یتیم کی کفالت بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ تو اور بھی بہت واقعات ہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یتیموں کا خیال کیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو آپ جھڑکیں مت، یعنی اللہ نے آپ کی غربت کو دور کر دیا تجارت کے ذریعے، حضرت خدیجہ سے نکاح کے ذریعے۔ تو اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اب کوئی بیچارہ سائل آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے جو غریب ہے، جو مسکین ہے، تو اب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو غنی کر دیا تو اب آپ اس کو جھڑکنا شروع کر دیں، نہ نہ نہ، اب اس نعمت کے شکر کا تقاضا ہے کہ بھکاریوں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اس سے یاد رکھیں پیشہ ور پروفیشنل بھکاری مراد نہیں ہے، بلکہ وہ بھکاری جو واقعی مستحق ہو۔ تو اس سائل میں علماء کہتے ہیں دونوں قسم کے سائل داخل ہیں، ایک وہ سائل جو دنیاوی لحاظ سے بیچارہ مجبور و محتاج ہو، اور ایک وہ سائل جو آخرت کا محتاج ہو، یعنی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہو۔ تو اللہ نے آپ کو علم بھی دے دیا، اس میں دونوں نعمتوں کا شکر آ گیا کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے نا، دیکھیں پیچھے اللہ نے 3 نعمتیں بیان کی ہیں، خوب غور سے سمجھیں۔ ایک نعمت
اللہ نے یہ بیان کی کہ اللہ نے یتیمی دور کی آپ کی اور دولت دی آپ کو، یعنی غنی کر دیا. یہ دونوں مادی نعمتیں ہیں نا، دنیاوی نعمتیں ہیں. اور ایک نعمت روحانی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو علم دیا. تو پہلی نعمت کا شکر کیا ہے؟ پہلی نعمت تھی یتیم کے ساتھ ناانصافی مت کریں. یعنی اللہ نے آپ یتیم تھے، آپ کی کفالت کا انتظام کیا، یہ نعمت تھی نا. تو اس کا شکر کیا ہے؟ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں. باقی دو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی تھی. ایک نعمت یہ دی تھی کہ آپ شریعت سے بے خبر تھے، اللہ نے باخبر کر دیا، یعنی آپ کو دین کا علم دیا اللہ نے. دوسری نعمت یہ تھی کہ آپ مسکین تھے، اللہ نے آپ کو دولت دی. تو ان دونوں نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ کوئی دین کا علم کسی کے پاس نہ ہو یا کسی کے پاس دولت نہ ہو، تو اور وہ آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے. یہ مناسبت سمجھ میں آئی قرآن مجید کی؟ جھڑکنا نہیں ہے. سائل دونوں طرح کے ہوتے ہیں، کوشچن یعنی سوال پوچھنے والا. تو کوئی سوال پوچھنے کے لیے آیا ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ دنیا کے دین کے علم سے بے خبر تھے، اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ باخبر کر دیا. لہذا سائل یعنی وہ شخص جو دین کے علم سے بے خبر ہو اور آپ سے شریعت کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے آ رہا ہو، سائل یعنی سوال کر رہا ہو، تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو علم دیا. تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ علم لوگوں میں بانٹیں. اور اسی میں دوسری نعمت کا بھی تذکرہ ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، آپ مالدار نہیں تھے. تو اب کوئی فقیر مسکین آتا ہے، بیچارہ بھیکاری آتا ہے، آپ سے کچھ بھیک مانگتا ہے، تو آپ نے اس کو بھی جھڑکنا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب یہ جنرلی ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ جتنے اللہ کے آپ پر انعامات ہوئے نا، جو اللہ نے بیان کیے ہیں یا اس کے علاوہ بھی، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں. کیونکہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بھئی یہ سب کچھ نہ بھی کر رہے ہو تو کم از کم اقرار کرے انسان کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ احسانات کیے ہیں. یہ اللہ کو پسند ہے. آج بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، جب بھی بولو بھائی کیسے حالت چلے، بھائی کیا کریں، لاک ڈاؤن میں بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. کوئی اچھی بات بھی انسان منہ سے نکالے نا، تو اللہ چاہتے ہیں کہ تم جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں وہ بھی بیان کرو. بھائی الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، کھانا کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کام سارے الحمدللہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہے ہیں. تو پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے، یہ مطلب ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما رہے ہیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ شکر ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں، حالانکہ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، کس قدر پریشانی کے حالات چل رہے تھے، پوری قوم نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، جگہ جگہ تانے مل رہے تھے. آپ جب سجدہ کرتے تو وہ جو ہے نا اونٹ کی اوجڑی آپ کی کمر پہ لا کے رکھی جاتی. تو اللہ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اتنے سارے اللہ کے احسانات ہیں، تو آپ نے ان احسانات کو لوگوں کے سامنے